السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو بابرکت مہینہ چل رہا ہے، رمضان شروع ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر خوشی نصیب کرے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نمازی پرہیزگار، تہجد گزار بنائے میرے مولا۔ ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم جاننے والے ہیں رمضان کی فضیلت اور اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ سوچئے کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ خود اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے دیتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ صبر کا نام ہے، روزہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی صرف کھانے پینے سے رک جائے، کھانا پینا چھوڑ دے، لیکن جھوٹ بولے، غیبت کرے، نماز نہ پڑھے، تو وہ روزہ اس کا اصل مقصد نہیں ہوتا۔ روزے کا اصل مقصد نہیں ہوتا کھانے پینے سے صرف چھوڑ دینا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہم ہیں روزہ، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، مطلب خالی بھوکے اور پیاسے رہتے، دوسرے کسی چیز پر غور نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے، نہیں کچھ بھی نہیں۔ زبان کا روزہ، اس لیے رمضان میں زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، دل کا روزہ بھی ضروری ہے۔ ہر چیز کو ہم ایسے ہیں کہ روزہ رکھے ہیں تو ہم بری چیزوں کو نہ دیکھیں، نہ سنیں، نہ بولیں، ہم ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں۔ نماز کی پابندی، رمضان میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے نماز کی پابندی۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں ایسے مسلمان بننا ہے جو 12 مہینے اللہ کے ہوں، ہم پورے اللہ کے ہو کے رہ جائیں، سال بھر پورا 12 مہینے اللہ کے۔ اور رمضان تو صرف ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے تاکہ باقی 11 مہینے بھی سدھر جائیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، رمضان میں پورے سدھر کے رہتے ہیں، کوئی سدھر کے رہتے ہیں، تو سدھر کے مطلب روزہ تو رکھتے ہیں مگر کہ نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے، غلط دیکھتے، غلط سنتے، ہر چیز فونوں میں تو آج کل بہت سی چیزیں دیکھنے لگ گئے ہیں، روزہ ہو یا پھر کچھ بھی ہو، فون تو چھٹتا ہی نہیں ہے ہاتھ سے۔ تراویح کی اہمیت، رمضان میں خاص عبادت ہے تراویح، یہ سنت مؤکدہ ہے، اس میں قرآن سنا جاتا ہے اور دل روشن ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو پورا قرآن تراویح میں سننے کی کوشش کرے، اگر مسجد نہیں جا سکتے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن سے رشتہ مضبوط کرے، قرآن اور رمضان کا گہرا رشتہ ہے۔ روز کم از کم 1 پارہ یا 10-15 پیج یا جتنا ہو سکا اتنا تلاوت کرے، صرف پڑھنا ہی نہیں، سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، سحری کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ صدقہ اور زکوٰۃ ادا کریں، رمضان میں
نیکیوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا کریں، فطرہ دیں، غریبوں کی مدد کریں، کسی بھوکے کو افطار کروائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھوکے کو افطار کرائے، کسی کو بھی مطلب رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہی میں زیادہ سخی ہوتے تھے۔ گناہوں سے توبہ کرے، رمضان توبہ کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی، کسی کا دل توڑا، جھوٹ بولا، غیبت کی، تو دل صاف کر لے، توبہ کر لے، دل کو صاف کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ شب قدر کو تلاش کریں، رمضان کے آخری 10 دن بہت افضل والے ہیں، ان میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں نفل نماز پڑھیں، تلاوت کریں، استغفار پڑھیں، دعا کریں، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں، تلاوت، استغفار، دعا زیادہ سے زیادہ کریں۔ رمضان کے بعد کیا ہم رمضان کے بعد بھی ایسے رہیں گے؟ سب سے ضروری سوال یہ ہے، کیا ہم رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے؟ اگر رمضان کے بعد نماز چھوڑ دی، قرآن بند کر دیا، مسجد چھوڑ دی، تو سمجھ لو کہ ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے جو ہر مہینے رمضان جیسا ہو، ہمارے ایسا انشاءاللہ بننا ہے۔ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے رہیں۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم پورا کریں، ہم ایسے بننا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ میری نصیحت ہے آپ لوگوں سے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہوگا یا بھی نہیں، تو دل کو اپنے صاف کر لے، رشتوں کو جوڑے، ماں باپ کی خدمت کرے، بچوں کو دین سکھائیں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا۔ میرے مولا ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے والا بنا، ہمارے روزے، نمازیں، تراویح اور دعائیں قبول فرما میرے مولا، اور ہمیں مغفرت عطا کر میرے مولا، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، نیکسٹ حدیث کے ساتھ، نیکسٹ ایسے ہی دینی معلومات کے ساتھ ملیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سب کے سپورٹ کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے میرے کو، آپ سب سپورٹ کریے اور لائک کریے، کمنٹ کریے اور شیئر کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔